بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج مقامات حریری کا سبق نمبر 92 ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے وَتَجِدُ فِي تَمُوزَ مَسَّ الْبَرْدِ سے لے کر وَطَالَمَا خَدَمَتْكَ فَجَمَّلَتْ تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَتَجِدُ فِي تَمُوزَ مَسَّ الْبَرْدِ، اور وہ محسوس کرتی ہیں جولائی کے مہینے میں ٹھنڈک یعنی سردی۔ ذات عقل و عنان، وہ عقل و لگام والی ہیں۔ وحد و سنان، اور تیزی اور دھار والی ہیں۔ وکف ببنان، اور پوروں کے ساتھ ہتھیلی والی ہیں۔ وفم بلا اسنان، اور منہ والی ہیں بغیر دانتوں کے۔ تلدغ بلسان نغناغ، وہ ایک متحرک زبان سے ڈستی ہیں۔ وترفل فی ذیل فضفاض، اور کشادہ دامن میں اٹلاتی پھرتی ہیں، یعنی نازو انداز کے ساتھ وہ پھرتی تھی۔ وتجلی فی سواد و بیاض، اور سفیدی اور سیاہی میں ظاہر کی جاتی تھی۔ وتسقی، اور اسے پانی پلایا جاتا تھا، سیراب کیا جاتا تھا۔ ولیکن من غیر حیاض، لیکن حوضوں کے علاوہ سے۔ ناصحۃ خداعۃ، وہ خیرخواہ تھی یا سینے والی تھی۔ خداعۃ، دھوکہ دینے والی تھی۔ خباءۃ، اور بہت زیادہ چھپنے والی تھی۔ طلاعۃ، اور بہت زیادہ نمودار ہونے والی تھی۔ مطبوعۃ علی المنفعۃ، اور نفع پر ڈھالی گئی تھی۔ ومطواعۃ فی الضیق والسعۃ، اور تنگی اور کشادگی میں بہت فرما بردار تھی۔ اذا قطعت، جب وہ کاٹتی، وصلت، تو پھر اس کو جوڑتی۔ ومتى فصلتها عنك انفصلت، اور جب آپ اس کو جدا کر دیتے تو وہ الگ ہو جاتی۔ وطالما خدمتك فجملت، اور بس اوقات آپ کی خدمت کرتی تو خوبصورت بنا دیتی۔ وتجد فی تموز مس البرد، اور وہ محسوس کرتی جولائی کے مہینے میں۔ تموز یہ جولائی کے مہینے کو کہتے ہیں، یعنی شمسی سال کا 7واں مہینہ، جس میں شدید گرمی پڑتی ہے۔ مس البرد، یعنی اس میں بھی وہ سردی اور ٹھنڈک کو محسوس کرتی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر سوئی مراد لیں تو پھر یہ برد مبرد کے معنی میں ہوگا، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ سوئی مائی جولائی میں ریتی اور سوہان وغیرہ پر رگڑی جاتی ہیں تاکہ اس کی نوک تیز رہے اور کند نہ ہو۔ اور اگر مراد اس سے باندی ہو تو پھر تو اس کی مزاج کی ٹھنڈک پر یہ دال ہیں کہ گویا کہ وہ اگر باندی تھی تو جولائی کے مہینے میں بھی سردی محسوس کرتی تھی، یعنی مزاج کی ٹھنڈی تھی بڑی۔ ذات عقل و عنان، عقل اور لگام والی تھی۔ تو اگر سوئی مراد ہیں تو پھر تو مراد داغے والی تھی، یعنی گھرا لگاتی اور داغے والی تھی۔ عقل یعقل عقلاً سے ہیں، اور عنان جو ہے وہ لگام کو کہتے ہیں۔ اور اگر وہ لونڈی مراد لی جائے تو پھر مراد یہ ہے کہ وہ بڑی ہوشیار تھی، عقل مند تھی اور لگام والی تھی، یعنی نفسانی خواہشات پر قابو جو ہے وہ پانے والی تھی۔
وحد و سنان، اور تیزی والی تھی اور دار والی تھی۔ اگر سوئی مراد لے تو ظاہر ہے کہ وہ تیز ہوتی ہیں اور اس کی دھار بھی ہوتی ہے، لیکن اگر اس سے مراد لونڈی اور باندی لی جائے تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ وہ باندی طبیعت میں دار کی سی تیزی رکھتی تھی اور تیز نوک مطلب تیز طبیعت کی مالک تھی۔ وکفن ببنان، بنان انگلیوں کو کہتے ہیں، بنانتن اس کا مفرد ہے۔ باندی کے متعلق تو معنی ظاہر ہیں کہ وہ پھوروں والی ہتیلی کے مالک تھی، البتہ سوئی کی صورت میں پھر اس سے مراد تیز نوک والی ہونا ہے کہ اس کو ہاتھ کے پوروں سے پکڑ کر کپڑے سیے جاتے تھے۔ وفمن بلا اسنان، اور ایسے منہ والی تھی جس میں دانت نہیں تھے۔ تو سوئی کی صورت میں تو یہ ہیں کہ فم سے مراد سوئی کا ناکا ہے جس میں دانت نہیں ہوتے، لیکن اگر باندی مراد لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی بھی شرم و حیا کی وجہ سے اپنی دانتوں کو نہیں پھاڑتی، یعنی اس کا منہ ہمیشہ بند رہتا تھا، تو گویا کہ اس کے اندر دانت ہے نہیں، کیونکہ کسی کو نظر ہی نہیں آتے تھے۔ تلدغ بلسان نضناض، تو وہ ڈستی تھی، لدغ یلدغ لدغن ڈسنا، ایسی زبان کے ساتھ نزنازن جو متحرک تھی۔ نزناز اصل میں اس سام کو کہتے ہیں جو ڈسے جانے والے کو ختم کرتا ہے اور بار بار وہ متحرک رہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ زبان ہلانے والے سام کی طرح ڈستی تھی۔ تو باندی مراد لینے کی صورت میں مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی شیریں کلام سے دل کو زخمی کر دیتی تھی، یعنی عاشق کے دل کو، لیکن مراد چونکہ سوئی ہے تو کپڑے سیتے ہوئے کبھی کبھار اس سے ہاتھ زخمی ہو جاتا تھا، تو یہ گویا کہ اس کو نزناز سے تعبیر کیا۔ تو سوئی کی نوک کو نزناز سام کی زبان سے تشبیہ دی ہے، چونکہ نزناز سام کی طرح سوئی بھی کپڑا سیتے وقت متحرک رہتی ہے۔ وترفلو، اور وہ متکبرانہ چال چلتی، اکڑ کے چلتے، رفل یرفلو رفلن رفولن، متکبرانہ چال چلنا، فی ذیل، ایسی دامن میں، ازیال اس کی جماعت ہے، فض فازن جو ڈھیلا اور کشادہ ہوتا تھا، فض فضا کشادہ ہونا، تو کشادہ دامن میں اٹھلاتی پھرتی تھی۔ باندی کے متعلق یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کشادہ دامن لباس میں ملبوس ناز و انداز سے چلتی، لیکن مراد سوئی ہے کہ کشادہ کپڑے اس سے سیے جاتے تھے۔ وَتُجْلَى فِي سَوَادٍ وَبَيَاضٍ، سیاہی اور سفیدی میں ظاہر کی جاتی تھی، تو یہ تو ظاہر ہیں۔ وَتُسْقَى وَلَكِنْ مِنْ غَيْرِ حِيَاضٍ، اور اسے پانی پلایا جاتا تھا، سیراب کیا جاتا تھا، لیکن حوض سے نہیں۔ تو مطلب یہ ہے باندی کی صورت میں کہ وہ حوض والے پانی نہیں استعمال کرتی تھی، اور دوسری صورت میں کہ وہ اس کو جب وہ تیز کیا جاتا تھا سوئی کو تو حوض والے پانی اس کو نہیں دیا جاتا تھا، یعنی جیسے لوہے کو گرم کیا جاتا ہے تیز کرنے کے لیے، اور پھر جب وہ نرم ہوتا ہے تو پھر اس کو برابر کر کے سخت کرنے کے لیے پانی میں ڈالا جاتا ہے۔ ناصحۃ خداعۃ، ناصحہ یہ نصح ینصح نصحن سے ہیں، یعنی خیر خواہ تھی، تو اگر باندی کی صورت میں تو خیر خواہ معنی ٹھیک ہے، لیکن سوئی کی صورت میں پھر یہ نصح الثوب یعنی سی لینا، کپڑے کا سی لینا، تو اس سے مراد یعنی کپڑا سیتی تھی۔ خداعۃ، اور بہت زیادہ جو ہیں وہ دھوکہ دینے والی تھی، تو وہ بھی دونوں معنی ظاہر ہیں کہ یہ بھی جب آدمی اندر اس بستر وغیرہ گانٹتے وقت جب سوئی اندر داخل کرتا ہے تو کبھی کبھی آدمی کو پتہ نہیں چلتا، دھوکہ آدمی کو دے دیتی ہیں۔ خباۃ، اور بہت زیادہ چپنے والی تھی، طلاعۃ، اور بہت زیادہ نمودار ہونے والی تھی۔ مطبوعۃ علی المنفعۃ، وہ منفعت پر ڈالی گئی تھی، طبع یتبع طبعا سے ہیں، مطبوعۃ یعنی ڈھالی گئی تھی منفعت پر۔ ومطواعۃ، اور فرما بردار تھی، فی الضیق والسعۃ، تو
باندی کی صورت میں یعنی تنگی اور کشادگی دونوں حالتوں میں بڑی فرما بردار رہتی، اور سوئی کی صورت میں بھی ظاہر ہے کہ وہ تنگ جگہ پہ بھی سی لیتی تھی اور کشادہ میں بھی۔ اذا قطعت وصلت، اگر آپ اس کو اذا قطعت، اگر وہ کاٹ دیتی، وصلت تو اس کو جوڑتی بھی، یعنی وہ اپنے اس کیے درے کے حساب کو خود چکاتی۔ ومتى فصلتها عنك انفصلت، اور اگر آپ اس کو اپنے آپ سے الگ کرتے تو وہ جدا بھی ہو جاتی، یعنی چمٹتی نہیں۔ باندی کی صورت میں اور سوئی کی صورت میں تو ظاہر ہیں۔ وطالما خدمت کا فجملت، اور بس اوقات آپ کی خدمت کرتی تو بہت زیادہ خوبصورت بنا دیتی۔ جمل یجمل تجمیلا سے۔ تو آج کے سبق میں مذکورہ عبارت کا ترجمہ، اس کی تشریح اور الفاظ کی لغوی صرف تحقیق آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ بغور ان تعبیرات کو ازبر کریں گے، سنیں گے اور اچھی طرح ازبر کریں گے اور ذہن نشین کریں گے۔ والسلام۔